امید ہے آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. 2-3 ریکویسٹ آئی تھی. ایک تو ریکویسٹ یہ تھی کہ یہ پوڈ کاسٹ زیادہ سے زیادہ اس کی فریکوینسی ہونی چاہیے, تو وہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے. مجھے اس زون میں ہونا پڑتا ہے کہ میں بیٹھ کے جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکوں. اس میں اور میرا یہ کام جو ہے فل ٹائم ہے بھی نہیں, میرا یہ پروفیشن پیشہ نہیں ہے, میری اپنی ایک جاب ہے. تو میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اس کو سامنے رکھوں, لیکن اس میں بھی ریسرچ کرنا ہوتا ہے, اس میں بھی ویریفیکیشن ویلیڈیشن ہوتی ہے, تب جا کے جو ہے وہ میں ریڈی ہوتا ہوں کوئی چیز ریکارڈ کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آتی تھیں اور ابھی بھی جو آتی ہیں اس میں بھی اس لیے ٹائم لگتا ہے کہ ویریفیکیشن ویلیڈیشن ہونی چاہیے چیزوں کی. بہرحال تو کوشش ضرور ہے اور اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کروں گا میں. دوسری ریکویسٹ یہ تھی کہ پوڈ کاسٹ کی جو لینتھ ہے وہ کم ہونی چاہیے, 5 منٹ یا اس سے کم. اب یہ کوئی انٹرٹینمنٹ پوڈ کاسٹ ہے نہیں, یہ ایک علمی ڈسکشن ہے. یہاں پہ میں گلابی شرارہ کی جو ہے وہ ویڈیو تو ریکارڈ کر نہیں رہا ہوں, نہ کوئی میں چٹکلے لطیفے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. ایک سیریس ٹاپک ہے, ایک علمی ٹاپک ہے, اور علم کو جو ہے وہ وقت درکار ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی. تو اگر 5 سے 10 منٹ ہو جائے یا 12 منٹ ہو جائیں تو ایک سیگمنٹ کو فلی طور پہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. کوشش میری ضرور ہوتی ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹا سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے, تو یہ تھینک یو ویری مچ فار دی فیڈ بیک. اچھا, ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں دوبارہ سے جہاں سے جہاں ہم رکے تھے, اور وہ تھا کہ قرآن کے حوالے سے بہت سارے جو سوالات تھے. تو کسی نے تھرڈ جو ریکویسٹ تھی وہ تھی تمہید کی, کہ آپ کی تمہید بہت لمبی ہو رہی ہے, آپ فوری طور پہ جواب نہیں دے رہے. تو اگر میں آپ کو فوری طور پہ جواب دے بھی دوں گا نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ اس چیز کو ہضم ہی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں سمجھا کے پھر اینڈ تک آپ کو لے کے چلوں. تو ہم بات کر رہے تھے دماغ کے حوالے سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اخلاقیات نہیں ہے. آپ فیس بک وغیرہ پہ بھی چلے جائیں, آپ کو یہی چیز ملے گی کہ لوگوں میں اخلاقیات نہیں ہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو ہمیں بات کرنے کا واقعی ڈھنگ نہیں ہے. مجھے پوڈ کاسٹ کے اس پر بھی جو ہے وہ رپلائی آتے ہیں, رسپانس آتا ہے, بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کبھی اسکول میں گیا ہی نہیں, اس کو کسی نے کبھی اخلاق کی جو ہے نا وہ الف بے نہیں سکھائی. بہرحال تو اس لیے گزارش ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو تھوڑا آرام سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم بات کر رہے تھے برین کے اوپر کہ دماغ جو ہے وہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو دماغ کیوں جو ہے وہ اس کو تحقیق کی طرف نہیں جاتا, کیوں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم جو ہے وہ توانائی صرف کروں کسی بھی چیز کے اوپر. اور اس کے لیے وہ 3 اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. ایک ہے ڈسٹریکشن کس طرح سے کہ بھئی اگر میں بھی آپ کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ پیش کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ آلریڈی ڈے ڈریم کر رہے ہوں اس وقت, کیونکہ ایک نئی چیز آ رہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ نہیں سمجھنا اس چیز کو. اگر آپ کوئی فلاسفی یا کوئی میتھس کی کتاب, کیلکولس کی کتاب, یا کوئی بھی ایسا ٹاپک جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے یا انٹرسٹ نہیں لینا ہے, تو آپ فوری طور پہ ڈے ڈریمنگ کی طرف چلے جائیں گے. آپ کا دماغ جو ہے وہ چاہے گا ہی نہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے نا وہ محنت کی جائے, کیونکہ محنت کرنے میں پھر انرجی درکار ہوگی. تو یہ تو ڈسٹریکشن ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ اس کا ہے طریقہ پیٹرن کا. وہ فوری طور پہ کہے گا کہ جی میرے آباء و اجداد تو یہی کرتے ہیں, میجورٹی تو یہی کرتی ہے. ایک زمانے میں جب میں اہل حدیث تھا تو میں لوگوں کو جو ہے وہ رفع دین کے بارے میں بتایا کرتا تھا نماز میں. تو وہ کہتے تھے جی رفع دین تو صرف مکہ مدینہ کے ہی لوگ کرتے ہیں, میجورٹی تو رفع دین کرتی ہی نہیں ہے, پیٹرن ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو ہمارے ابا نے نہیں کیا, ہمارے دادا نے نہیں کیا, ہمارے مولوی نہیں کرتے, ہمارے مساجد نہیں کرتی, پورا پاکستان نہیں کرتا, تو ہم کیوں کریں. یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے نکلنے کا, نہ کہ وہ پوچھتے کہ اچھا دکھاؤ رفع دین کی حدیث کی طرح ہے. تھوڑی خود اپنی تحقیق کرتے, خود سوچتے, خود سمجھتے, تو وہ چیز کرنے میں جو ہے وہ ذہن کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ذہن کو توانائی لگانی نہیں ہے. تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پیٹرن کی طرف ذہن چلا جائے گا اور وہ جان چھڑا لے گا اس چیز سے. جو تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجی برین استعمال کرتا ہے انرجی بچانے کے لیے, اور وہ ہے ریئیکشن. وہ ریئیکٹ کرے گا. ریئیکٹ کس طرح کرے گا, وہ لیبل لگا دے گا آپ کے اوپر کہ آپ کافر ہیں, مشرک ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, آخانی ہیں, قادیانی ہیں, اہل حدیث ہیں, بلا بلا بلا, جتنے بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ سب آپ کے اوپر لگا دے گا. اور آخر میں وہ لگا دے گا, کچھ بھی کام نہیں چل رہا ہوگا تو آخر میں لگا دے گا کہ وہ آپ ایجنٹ ہیں مغرب کے, ویسٹ کے. تو نہ کہ اس
چیز پہ وہ تھوڑا سا وقت لے، اس پہ تحقیق کرے، خود کتابیں پڑھے، خود جو ہے وہ لوگوں سے پوچھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو کرنے کے بجائے وہ آپ کے اوپر لیبل لگا کے جان چھڑا دے گا اپنی کہ دیکھو میں نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اب جو ہے وہ میرا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب سب جو ہے وہ چین کی نیند سو جائیں۔ یہ مشکل سے جو ہے وہ 2 منٹ کا بھی کام نہیں ہوتا ہے کسی پہ لیبل لگانا، 2 منٹ کا یا 2 سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ 2 سیکنڈ میں آپ کا دماغ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت سارے اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، اور ہر سیگمنٹ کا جو ہے اپنا اپنا ایک کور فنکشن ہے، although they are all interlinked with each other۔ ہر کوئی جو ہے وہ ہر کسی کے رول میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا حصہ لیتا ہے۔ ہمارے تمام باڈی پارٹس جو ہیں وہ انٹرلنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں وتھ ایچ ادر، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی کور فنکشن ضرور ہوتا ہے۔ تو جو دماغ ہے اس کے بھی جو 3 سیگمنٹس ہیں تو بہت سارے، لیکن جو 3 سیگمنٹس ہیں وہ ہیں، ایک ہے سیریبرل کارٹیکس۔ سیریبرل کارٹیکس کا کام ہوتا ہے کہ جو ریشنل تھنکنگ ہے، لاجیکل انالیسس ہے، اسپیچ میکنگ ہے، نمبر کرنچنگ ہے، ایسوسیٹیو تھنکنگ ہے، یہ جتنے بھی سوچنے سمجھنے کے جو کام ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کلچر ہو گیا، آرٹس ہو گیا، آرکیٹیکچر ہو گیا، فلاسفی ہو گئی، میڈیسن، ٹیکنالوجی، سائنس، انجینئرنگ، انوویشن، کریٹیوٹی، یہ سب کے سب جو ہے وہ سیریبرل کارٹیکس کے تھرو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بھی نئی چیز آ رہی ہے اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے، اس میں تحقیق کرنی ہے، تو وہ یہ دماغ کا جو سب سے ہائیسٹ جو سیگمنٹ ہے سیریبرل کارٹیکس، اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اور ڈفرینٹ گیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس سے پہلے ایک گیٹ آتا ہے لمبک سسٹم۔ لمبک سسٹم جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس میں جیسے اٹریکشن ہو گیا، فیئر ہو گیا، اینگر ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، یہ سب کے سب جو ہے وہ لمبک سسٹم کے کام ہوتے ہیں۔ رائٹ، آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ کو فوراً ڈر محسوس ہوا، وہ جو ہے وہ لمبک سسٹم کا کام ہوگا۔ لیکن ڈر ہونے سے پہلے ایک اور چیز ہو سکتی ہے، وہ ہے اسٹیم برین، اس کا کام ہوتا ہے ریئیکشن ان ٹرمز آف آپ کے سامنے اگر میں فوراً اچانک سے کوئی بال پھینکوں تو یا تو آپ اس کو فوری طور کے اوپر پکڑیں گے، یا پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے کہ آپ کو ہٹ نہ ہو، فوری آپ ایکشن لیں گے۔ رائٹ، وہ کام ہوتا ہے اسٹیم برین کا، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو بریک مارتے ہیں۔ رائٹ، یہ آپ کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے جو کہ برین میں انگرینڈ ہے آلریڈی۔ تو یہ جو اسٹیم برین ہے یہ بیسکلی جیسے اس کو ہم ایلیگیٹر برین بھی کہتے ہیں، کہ ایلیگیٹر جو ہوتا ہے، جو جانور ہے، وہ اس میں صرف اور صرف اسٹیم برین ہوتا ہے، اس میں لمبک سسٹم نہیں، اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ سیریبرل کارٹیکس ہے، اس کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف ایک جانور کا ایک جو ایلیگیٹر کا جو برین ہے اس میں صرف اور صرف اسٹیم برین ہوتا ہے۔ انسانوں میں جو اسٹیم برین ہوتا ہے وہ آپ کی گردن اور سر کے بالکل جو ساتھ جو کنیکشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس حصے میں جو ہے وہ اسٹیم برین ہوتا ہے۔ تو ایلیگیٹر جو ہے وہ چند چیزیں ہی کرتا ہے بس اپنی زندگی میں، یا تو وہ فائٹ کرے گا، اگر سیم سیکس ہے تو وہ فائٹ کرے گا اس سے، یا وہ فلی کرے گا، اگر جو ہے وہ انٹروڈر جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو وہاں سے وہ بھاگے گا، یا پھر جو ہے وہ فیڈ کرے گا، یعنی کھا جائے گا انٹروڈر کو اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو، یا پھر جو ہے وہ اس سے میٹ کرے گا، اگر سیزن رائٹ ہے تو اور اپوزٹ سیکس ہے تو اس سے میٹنگ کرے گا، یا پھر جو ہے وہ فریز ہو جائے گا اگر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سامنے والی چیز کیا ہے، تو وہاں پہ بالکل جم سا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے زندگی میں بھی جب ہم کسی کو کوئی چیز نئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا یا تو غصہ کرے گا، غصہ پتا کرے گا، رائٹ، فائٹ کرے گا یعنی، یا پھر وہ بھاگ جائے گا، کہے گا بھائی مجھ سے یہ سب چیزیں ڈسکس نہیں کرو، میرا یہ کام ہی نہیں ہے۔ وہ ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا، یا وہ سنے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یا یہ چھوڑو، دوسری باتیں کرتے ہیں، دوسرے ٹاپک کرتے ہیں، وہ فلی کرنے کی کوشش کرے گا وہاں سے، رائٹ، یا پھر وہ فریز ہو جائے گا، وہ بس آپ کی بات سنے گا، کہتے ہیں نا سنا انسنا برابر، وہ فریز ہو جائے گا، اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، وہ اس میسج کو جو ہے نا سیریبرل کارٹیکس تک لے کے ہی نہیں جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اسٹیم برین کہتے ہیں، کہ وہ ایک صرف اور صرف ایک جانور کا جو حصہ ہے نا برین کا، وہاں تک اس کی جو پہنچ ہے، اس سے آگے اس کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے، کوئی نئی تحقیق آئے، کوئی نئی بات آئے، کوئی نیا نظریہ آئے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس اسٹیم برین سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں، سیریبرل کارٹیکس تک لے کے جائیں، ایٹ لیسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ہو، رائٹ۔ یہ جو پیٹرن ہے اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسیں۔
اور نہ ہی جو ہے وہ آپ ریئیکٹ کریں فوری طور کے اوپر، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ ڈسٹریکٹ ہوں، کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اس لیے یہ تمیز جو ہے وہ لمبی ہے. اس میں آپ کو میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. جاتے جاتے یہ کہتا چلوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. آئندہ جب ہم ملیں گے تو بات کریں گے اردو، فارسی، انگریزی اور عربی کے الفاظوں پر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں.